بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جبرائیل امین آئے مگر ان کا چہرہ اداس تھا۔ آپ نے فرمایا، اے جبرائیل، آج اداسی کیسی؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس وقت اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو تیز کرنے کا حکم دیا ہے۔ بس جو مرد یا عورت دوزخ کا ہونا سچ جانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کو سچ مانتے ہیں تو اس کو چاہیے کہ دوزخ کے عذابوں سے ڈرے اور اللہ اور رسول کی تابعداری کرے۔ یا رسول اللہ، اس خدا کی قسم جس نے آپ کو سچا رسول بنا کر بھیجا ہے، اگر دوزخ کے کپڑوں میں سے ایک کپڑا زمین و آسمان کے درمیان لٹکا دیا جائے تو دنیا کے سب لوگ اس کی بدبو سے مر جائیں۔ یا رسول اللہ، اس خدا کی قسم جس نے آپ کو سچا نبی بنا کر بھیجا ہے، اگر دوزخ کی زنجیر سے ایک کڑی پہاڑ پر رکھی جائے تو پہاڑ دب کر زمین کے ساتوں طبقے نیچے پہنچ جائے۔ یا رسول اللہ، اس خدا کی قسم جس نے آپ کو تمام مخلوق کے واسطے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اگر دوزخ سوئی کے برابر کھول دی جائے تو اس کی گرمی سے دنیا کے سب لوگ جل کر راکھ ہو جائیں۔ یا رسول اللہ، دوزخ کی لپیٹ اور آنچ بہت تیز ہے اور اس کی گہرائی بہت بڑی ہے اور اس کا زیور لوہا ہے اور اس کا آندھی آدمی اور پتھر ہے۔ پانی اس کا کھولتا ہوا خون اور پیپ جیسا ہے جس کو ہزاروں برس سے پکایا جاتا ہے۔ پھر رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، اے جبرائیل امین، کون کون لوگ کون کون سی دوزخ میں جائیں گے؟ عرض کیا ہے، یا رسول اللہ، پہلی دوزخ میں منافق جائیں گے جو ظاہر میں مسلمان بنتے ہیں اور دل میں کافر اور بے ایمان ہے، اور یہ دوزخ سب دوزخوں کے نیچے ہے، اور اس میں دوسرے کافر لوگ جیسے فرعون، ہامان، نمرود، قارون اور شاہد وغیرہ جائیں گے، اور اس کا نام حاوی ہے۔ دوسری دوزخ میں مشرک لوگ جائیں گے جو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفت میں کسی مخلوق کو شریک کرتے تھے، اس کا نام جمی ہے۔ تیسری دوزخ میں صحابان، تارواں اور آگ وغیرہ کے جلنے والے جائیں گے، اس کا نام سقیر ہے۔ چوتھی دوزخ میں شیطان اور اس کے ساتھی اور اس کے تابعدار جائیں گے، اس کا نام لظی ہے۔ پانچویں دوزخ میں یہودی جائیں گے، اس کا نام حاتم ہے۔ چھٹویں دوزخ میں عیسائی لوگ جائیں گے، اس کا نام سری ہے۔ اس کے بعد جبرائیل چپ ہو گئے۔ آپ نے فرمایا، اے جبرائیل امین، ساتویں دوزخ کے بھی حال بیان کرو، اس میں کون لوگ جائیں گے؟ عرض کیا ہے، یا رسول اللہ، اس کا حال مت پوچھیے۔ آپ نے فرمایا، کچھ تو بیان کرو۔ عرض کیا ہے کہ اس میں آپ کی امت کے وہ مسلمان لوگ جائیں گے، مرد ہو یا عورتیں، جو بڑے بڑے گناہ کر کے بلا توبہ مر گئے ہوں گے، اس کا نام جہنم ہے۔ یہ کہہ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام چلے گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ خبر وحشت اثر سن کر گھبرا کے روتے ہیں۔ یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سن کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرے کا دروازہ کھول دیا اور ان کو اپنے پاس بٹھایا کر فرمایا، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ انہوں نے فرمایا، ابا جان، مجھے آج 3 روز کے بعد معلوم ہوا ہے کہ آپ کو کوئی صدمہ پہنچا ہے۔ ابا جان، یہ بیٹی آپ پر قربان، فرمائیے وہ کیا صدمہ ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کا رنگ بھی زدہ پڑ گیا؟ ارشاد فرمایا، اے میرے جگر کے ٹکڑے، امت کے بڑے بڑے گناہوں نے یہ صدمہ پہنچایا ہے کہ وہ بڑے بڑے گناہ کر کے دوزخ میں جائیں گے۔ یہ فرما کر رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر روتے ہوئے سجدے میں گر گئے۔
اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ننگے سر سجدے میں گر گئی اور دعا کرنے لگی۔ یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خوشخبری سنائی۔ تب آپ نے سجدے سے پیشانی اٹھائی اور جان میں جان آئی۔ حضور پر نور سلام صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گلے سے لگایا۔ مسلمان بھائیوں اور دین کی بہنوں، کچھ تو خیال کرو کہ ہم گناہ گاروں کے ساتھ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر محبت ہے، اور ہماری تکلیف سے آپ کو کس قدر صدمہ ہوتا ہے۔ کوئی بھی ایسا منظر نظر نہیں آتا۔ اور آپ کی صاحبزادی کو تو دیکھو، ہم نالائقوں پر کس قدر مہربانی فرماتی ہے۔ ڈوب مرنے اور شرم کرنے کی بات ہے کہ ہم نے رسول کی نافرمانی پر تلے ہوئے ہیں اور کود کود کر دوزخ میں گر جاتے ہیں۔ کتنے بدبخت ہیں وہ مرد اور عورتیں کہ اپنے پیارے رسول کی نافرمانی کر کے آپ کو تکلیف پہنچائی، اور کتنے خوش قسمت ہیں وہ مرد اور عورتیں جو آپ کی تابعداری کر کے آپ کو خوش کرے۔ ہر ہفتے میں 2 مرتبہ آپ کی خدمت میں ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ جس کے اعمال اچھے ہوتے ہیں تو آپ اس سے خوش ہوتے ہیں، اور جس کے اعمال برے ہوتے ہیں تو آپ کو اس کی طرف سے رنج ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔